تو جناب آج ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے ایک دکاندار کی جو بیچارہ چکی کے ساتھ آٹا پیس کے لوگوں کو دیتا اور 4 پیسے کما کے اپنی بیوی کے لیے لے جاتا۔ عورت آتی ہے، کہتی ہے یہ جی آٹا پیس دو شام تک، اور کتنے پیسے؟ وہ کہتا ہے جی بہن جی 100 روپیہ دے دینا۔ وہ کہتی ہے لو اتنے زیادہ پیسے کس چیز کے؟ کہتا ہے میں ہاتھ سے پیستا ہوں، میرا ہاتھ تھک جاتا، اس کے پیسے ہیں، میری محنت کے پیسے ہیں۔ پھر بھی لوگ باتیں سناتے ہیں اور پیسے تھوڑے دے کے جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ سارا دن چکی پیس کے آٹا بنا کے لوگوں کو دے کے تو گھر واپس آتے ساتھ ہی بیوی چڑھائی کرنے لگ جاتی۔ وہ کہتی لو جی آٹا لے کر آتا ہے، کبھی چاول ہی لے آیا کرو، کبھی گوشت لے کر آؤ، اتنا من کرتا ہے چاول اور گوشت بنا کے کھانے کا۔ اور وہ بیچارہ کہتا میں واپس آتا ہوں، بجائے کہ تم مجھے پانی دو اور تم آگے سے اپنی فرمائشیں لے کے بیٹھ جاتی ہو، کیا فائدہ مجھے گھر آنے کا اگر گھر آ کے چک چک کی سننی پڑتی ہے۔ بیوی آگے سے کہتی ہے زیادہ باتیں نہ بولو جی، ایسے نہیں ہوتا، گھر پیار محبت اور سکون سے چلتا ہے، ایک دوسرے کی بات مان کے چلتا ہے۔ اتنے میں ان کی چھوٹی سی بچی آ جاتی، وہ کہتی بابا پانی لے لو، وہ پانی پی۔ اسی طرح ہی کچھ وقت گزرتا ہے، بیوی روز اس کی اسی طرح باتیں سناتی ہے، اور پھر وہ اسی طرح ہی دکان پر آ جاتا ہے۔ ایک دکان پر آتا ہے، آندھی آتی ہے، اور دوستوں وہ جو واورولہ نہیں جس میں چھلاوے ہوتے ہیں وہ والی آندھی ہوتی ہے، اور اس کو سارا آٹا اڑا دیتی ہے پکڑ کے۔ وہ بیچارہ بھاگا اسی گھومتے ہوئے واورولے کے پیچھے آتا ہے اور غصہ کھا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر آ کے وہ رک جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے میرا آٹا واپس کرو، میں غریب بندہ ہوں، لوگوں نے شام کو میرے سے آٹا لینے آ جانا ہے۔ اور پھر دیکھتا ہے آندھی کے بیچ میں ہی ایک چھلاوی آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم کیوں پریشان ہو؟ کہتی تم میرا سارا آٹا اڑا کے لے آئی ہو، میں نے شام کو لوگوں کو دینا ہے، تو بڑی مہربانی۔ وہ کہتی ہے میں تمہیں ایک ٹیفن دیتی ہوں اور تم اس ٹیفن کو جو حکم دو گے وہ ہو جائے گا۔ وہ اسی طرح